یہ ہماری تو کھابی ہو گئی ڈارن پولیشو میری ماں. تم کو کس گدے نے تھانے دار بنایا؟ آپ نے خود سر. بس جی پولیس کی سوٹیاں یہ ٹھڈے ماں کٹائی کرتے ہوئے جب میں کھڑکی کے پاس پہنچو نا تو ہم سے کھڑکی مت. میرا باپ ایسا نہیں ہے. اور کیا میرا باپ ایسا ہے؟ I don't know. You should know. کامیڈی کے شعبے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ سے ہی خود کفیل رہا ہے. معین اختر، عمر شریف، رنگیلا، لہری، منور ظریف، نرالا، نظر، شکیل صدیقی، سکندر، صنم، رؤوف لالا وغیرہ جیسے ناموں نے اس شعبے میں ہمیشہ ہی پاکستان کا نام روشن رکھا ہے. انہی فنکاروں میں ایک انتہائی اہم نام اداکار ننا کا بھی ہے، جنہیں کامیڈی کنگ بھی کہا جاتا ہے. اپنے گول مٹول چہرے اور جسامت کی وجہ سے ان کی کامیڈی مزید دلچسپ ہو جاتی تھی اور وہ ہمیشہ ہی دیکھنے والوں کے لیے تفریح کا سبب بنتے تھے. انہوں نے اپنی انتہائی منفرد کامیڈی کی وجہ سے پاکستانی فلموں میں بڑا نام کمایا تھا. رانجھا مرد تھا ڈیڈی، عورت ہیر تھی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے. ناجن کا اصل نام رفیق خاور تھا. 4 اگست 1944 کو پاکستان میں پیدا ہوئے. انہوں نے 1964 میں ریڈیو پروگرام کے ذریعے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا. مشہور مزاح نگار کمال احمد رضوی نے الف نون کے نام سے ٹی وی کے لیے ایک سیریز شروع کی جس میں وہ بڑے خوبصورت انداز میں معاشرے کی برائیوں کو سامنے لائے تھے. اس سیریز میں کمال احمد رضوی معاشرے میں برائیاں پھیلانے کا سبب تھا تو دوسری طرف نون اس کی چالاکیوں اور مکاریوں کو بے نقاب کرتا تھا اور انتہائی معصومانہ انداز میں الف کے پراٹ کو سامنے لاتا تھا. اس دین دا ادھا پونا سور میں نے ادھار دے دے تاکہ میں دین ہو جاؤں تو نچ دی ہوئی تڑ دی ہوئی میرے پیرا چاٹے. تمہارے اوپر شاعری کرتا، خط و کتابت کرتا، گانا پکچرائز کراتا. الف نون میں نون کے کردار نے ننا کو ہر گھر کا فرد بنایا تھا. ہر شخص نہ صرف اس سے محبت کرتا تھا بلکہ جس خوبصورت انداز سے وہ الف کے ہر برائیوں کو بے نقاب کرتا تھا اس کے اس معصومانہ انداز سے بھی ہر کوئی لطف اندوز ہوا کرتا تھا. یہ سیریز طویل عرصے تک ٹی وی پر چلی اور آج بھی لوگ مختلف ذرائع سے اسے دیکھ کر بھرپور تفریح حاصل کرتے ہیں. ننا نے اس سیریز میں جو کامیڈی کی وہ واقعی ناقابل فراموش ثابت ہوئی. اس آدمی کا مل جانا مجھے سے کم نہیں ہے. یہ بچہ لوگ بڑا لوگ کے راستے پہ چلنا مانگتا. تمہارا مطلب ہے ہم خراب ہیں؟ تھوڑا یہ کامیڈی فلم انڈسٹری والوں کو بھی بہت پسند آئی اور انہوں نے ننا کو فلموں میں بھی کاسٹ کرنا شروع کیا. وہ 70 کی دہائی میں پاکستانی فلموں کے انتہائی اہم اداکار ثابت ہوئے. 1965 میں ان کے عروج کا جو دور شروع ہوا وہ ان کی اچانک خودکشی تک عمدگی سے جاری رہا. وہ فلم انڈسٹری کی ضرورت بنتے چلے گئے. انہیں فلم دولت اور دنیا میں روزینہ کے باپ کے کردار میں دیکھے یا فلم نوکر میں زیبا کے باپ کے کردار میں دیکھے یا پھر فلم بھروسہ میں محمد علی کے دادا کے کردار میں. آپ ان کی کامیڈی پر اپنے کہہ روک نہ سکیں گے. پاگل دی پتر نہ ہوئے لبن والے تے رب نو لب لیندے نے، ایک سورا اپنے جوائی نو نہیں لب سکے گا. فلم پردے میں رہنے دو، آس، دبئی چلو، سالہ صاحب، شیر خان، آخری جنگ سمیت سینکڑوں فلموں میں اپنی کامیڈی کے ذریعے لوگوں میں مسکراہٹیں بکھیرنے والے یہ عظیم فنکار اپنے دور عروج میں ہی اس وقت کی ڈانسر اور اداکارہ نازلی کے عشق میں گرفتار ہوئے. ننا نے نازلی کے عشق میں خود کو بہت زیادہ الجھا لیا جس کی وجہ سے وہ اپنے کیریئر سے توجہ ہٹاتے چلے گئے. جس وقت کامیڈی فلموں نے شاندار بزنس کیا، رنگیلا، منور ظریف، علی اجازت اور ننا کو ہیرو کاسٹ کیا جانے لگا تو ننا نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اداکارہ نازلی کو بہت سی فلموں میں کام بھی دلوایا. تو سانو چنگا لگا تے آج تو ساڈا یار ہے. بہت سے پروڈیوسرز کو مجبور بھی کیا کہ وہ نازلی کو اپنے فلموں میں کام دے. پروڈیوسر نہ چاہتے ہوئے بھی ننا کی بات پر نازلی کو اپنی فلموں میں شامل کرتے تھے. ننا خود بھی پروڈیوسر بن چکے تھے. ننا نے علی اجاز کے ساتھ ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. جب کامیڈی فلموں نے باکس آفس پر شاندار بزنس شروع کیا تو پروڈیوسر نے ننا کو بھی بطور ہیرو کاسٹ کرنا شروع کیا. ننا علی اجاز، منور ظریف، رنگیلا سمیت بہت سی فلموں میں ہیرو کے طور پر آئے اور کامیابی حاصل کی. وہ فلموں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ انہوں نے ٹی وی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ الف نون میں اس قدر کامیابی حاصل کر چکے تھے کہ دیکھنے والے انہیں کسی اور کردار میں قبول ہی نہ کر پاتے. اس لیے انہوں نے ٹی وی پر کسی اور کردار میں آنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں.
میرے ہوں گے ایک نہیں ہو سکتا. بھر کے مارنے لگے ہو. پنجابی کی فلمیں کم دیکھا کرو. تم تو میرا چگو دے گئے پر باتیں بڑی کمال دی میری تھی. چنگی ہے نا. بس ننا نے فلموں میں مقام بنا لیا تھا اور پھر ہیرو پروڈیوسر بننے کے بعد تو ان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی. انہوں نے اپنی حیثیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نازلی کو بھرپور سپورٹ دی. نازلی کو بہت سی فلموں میں کام بھی دلوایا اور بعض مرتبہ تو فلموں میں کام کرنے کی شرط ہی یہ رکھی کہ نازلی اگر ہیروئن ہوگی تو وہ فلموں میں کام کریں گے ورنہ نہیں. ننا نے نازلی کے لیے نہ صرف فلموں میں کام حاصل کیا بلکہ نازلی کی بھرپور مالی سپورٹ بھی جاری رکھی. ننا جو نازلی کے عشق میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اپنے کیریئر پر بھرپور توجہ نہیں دے پا رہے تھے، آہستہ آہستہ زوال کی طرف آنے لگے. ان کے کام میں بھی واضح کمی دکھائی دینے لگی. اب تیرے یہی تھپڑ کھا کھا کے میرا سر فاروق گنج بن گیا. اب تو باز آ جاؤ. کدھر ہے وہ؟ اندر وہی کوٹا سر. واٹ کر دیتے یہ سارے ہوتے. نازلی نے جب یہ محسوس کیا کہ ننا اب زوال پذیر ہے تو اس نے بھی ننا سے نگاہیں پھیرنی شروع کی. ننا اس صورتحال سے بہت پریشان رہنے لگے تھے. ان کی نجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی گئی. ننا سے نازلی کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہوئی. نازلی کی اس بے وفائی سے بہت گہری چوٹ ان کے دل پر لگی اور وہ بہت پریشان رہنے لگے. ننا نازلی سے عشق ضرور کرتے تھے مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کی بے وفائی پر خود کو گولی مار لیں گے. 2 جون 1986 کو ننا نے نازلی کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر خود کو گولی مار کر خاموشی سے موت کو گلے لگایا اور ثابت کر دیا کہ وہ نازلی سے سچا عشق کیا کرتے تھے. تم کون سی ٹکٹ لے کر آئے؟ یہ پاگل حسینہ کی. یار تمہارا دماغ خراب ہے. میں نے تم سے ڈاک کی ٹکٹ منگائی تو تم فلم کی ٹکٹ لے آئے ہو. یار میں نے تو کچھ نہیں کیا. تم بتاؤ بھابھی کہاں ہے؟ اتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ جس شخص نے زندگی بھر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری، ہمیشہ لوگوں کو ہنسایا، کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، اپنی ایک ایک ادا سے لوگوں کے لیے بھرپور تفریح کا ذریعہ بنا، اس کی اپنی زندگی ڈراپ سین اس قدر دردناک ہوگا. اس کی اپنی زندگی کا ڈراپ سین اس قدر دردناک ہوگا. فلم آخری جنگ ان کی زندگی کی بھی آخری فلم ثابت ہوئی. ننا نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا. ان کی جوڑی زیادہ تر تمنا کے ساتھ بنائی جاتی تھی مگر فلم بھروسہ میں وہ نیئر سلطانہ کے شوہر اور محمد علی کے دادا کے روپ میں کمال کی اداکاری کرتے ہوئے دکھائی دیے. وہ ہیرو ہیروئن کے باپ بن کر بھی اپنی بے ساختہ اداکاری کے ذریعے لوگوں کو بھرپور تفریح فراہم کیا کرتے تھے. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کو ہنسانے والا یہ عظیم فنکار دردناک موت کا شکار ہوا. بہرحال پاکستان کے عظیم اور لیجنڈری فنکاروں میں ہم ایک نام ننا کا بھی پائیں گے جو پاکستان کی پہچان بنا اور ہمیشہ بنا رہے گا.